السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام حضرات نے محبین نے مجھ سے ایک بات رکھی ہے کہ ابھی ایک نیا مسئلہ درگاہ خواجہ غریب نواز کے تعلق سے جو اٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ جو سوال گردش کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اب تک دیکھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر بھی جو ہے مندر ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ آستانہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے، اس میں ٹھیس ہر سمودہ کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو پہنچی ہے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز سے عقیدت رکھنے والے اللہ سے مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ ہندو سماج سے بھی تعلق رکھنے والے اپنے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو خواجہ غریب نواز کے آستانے پر جاتے ہیں، ان سے اپنی آستھا رکھتے ہیں، اپنی عقیدت رکھتے ہیں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کی اپنے مرادیں پوری ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ آستانہ وہ آستانہ ہے کہ جب وقت کے جوگی جےپال نے خواجہ غریب نواز کا سامنا کرنا چاہا تو خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتیوں کو، اپنی کھڑاؤں کو جب اشارہ کیا تو ان جوتیوں نے اس کے سر پر اس طرح وار کیا کہ وہ جوگی جےپال بڑا مشہور اور بڑا بدترین جادوگر تھا، وہ بھی آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے اور اس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرات، اب بات یہ آتی ہے تو میں کسی کے تنظیم کے لیے نہیں، کسی سمودے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، بہرحال یہ جو تکلیف ہوئی اب تک جو مساجد کا مسئلہ تھا، سنبھل شاہی مسجد، تو یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ تھا، مگر اب جو درگاہ کی بات کی ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ صرف مسلمان انوالو ہیں، اس میں ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے۔ بے شمار ایسے ہندو مذہب کے لوگ ہیں، ہندو سماج کے لوگ ہیں، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ شرما ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی اس سے لوگ کرتے ہو، سارے لوگ وہاں پہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں جو تکلیف ہوئی ہے وہ سمودر کے لوگوں کو ہوئی ہے، اس طرح کی بات نہیں پہنچانی چاہیے تھی، اور میں تو صرف اپنی زبان حال سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے من میں خیال ہو، یہ لوگ یہ سوچنے لگے تو میں خاص کر لوگوں سے کہوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی سال دو سال کی بات نہیں ہے، یہ 700 سال پرانی بات ہے، تقریباً 800 سال ہو چکے ہیں وہاں پر خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو وہ لوگ نہ اٹھا سکے تو آج وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ کیا چھیڑ چھاڑ کر سکے؟ ہم اس کے بسائے ہوئے مسلمان ہیں، ان کا بسایا ہوا ہندوستان ہے، اور انہی کی بتائی ہوئی باتوں پر الحمدللہ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں، اور ہم ان کی بہت ساری ایسی کراماتیں ہیں جو جانتے ہیں، صرف ہم ہی نہیں، بہت سارے بڑے ہندو بھائی ایسے بھی ہیں جو ان کی کرامتوں کو جانتے ہیں، بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا خواجہ غریب نواز کی، مگر تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹھیس جو پہنچی ہے، ہر طرح کے لوگوں نے وہاں سے آواز اٹھائی ہے، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کسی قسم کے آپ جو ہے فریب پہ نہ آئیں، اور کسی بھی قسم کے آپ کو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فساد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پرخلوص اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کسی جھگڑے میں نہ کر، فساد بنا کر کے عمل کریں کہ انشاءاللہ جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو وہ لوگ نہ اٹھا سکے تو پھر انہیں بسائے ہوئے کو آج اٹھانے کی کوشش کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ ہم سب ایک رہیں، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر آ کر کے، اگر تم دیوبندی ہو تو اپنے لیے ہو، تم سیاہ ہو تو اپنے لیے ہو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اپنے لیے ہیں، کوئی اہل حدیث اپنے لیے ہیں، مگر جب بات آتی ہے آستانے کی، جب بات آتی ہے مسلک کی، مذہب کی، تو ہمیں سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اس بار پورا ہندوستان متحد ہو کر الحمدللہ آواز اٹھائے گا۔ میں کسی کی تکلیف دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کی میں بات کو جو ہے اثر پہنچانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خواجہ غریب نواز کی بات ہے، تو انشاءاللہ ہر گھر سے ہر مسلمان بھی